السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب انشاءاللہ مسائل بہشتی زیور کا سبق ہوگا، تجوید کا سبق 10:30 بجے انشاءاللہ ہوگا۔ صفحہ نمبر 70 پانی کا بیان، باب نمبر 3 یہ شروع ہوا تھا، جس پہ پانی کی ابتداً 2 قسمیں اور اس سے متعلق کچھ ابتدائی بات یہ پڑھی تھی۔ جو پانی کی جو بنیادی 2 قسمیں، اس میں ایک پڑھا تھا مطلق پانی۔ تو آج مطلق پانی کی آگے اقسام وہ بیان ہوں گی اور ان کا حکم بیان ہوگا۔ تو مطلق پانی ایک دفعہ دوبارہ اس کی تعریف پڑھ لیتے ہیں تاکہ تھوڑی سی یاد دہانی ہو جائے۔ مطلق پانی وہ ہے جس کو عرف عام میں صرف پانی کہا جاتا ہے، یعنی عام پانی جو ہم عام طور پر استعمال کرتے ہیں اس کو مطلق کہہ دیتے ہیں۔ اور مطلق کا مطلب ہوتا ہے جو مقید نہ ہو، جس میں کوئی قید نہ ہو۔ اس کے بالمقابل مقید پانی استعمال ہوتا ہے، وہ پانی ہے جس کو صرف پانی کہنے سے ذہن جس کی طرف سبقت نہیں کرتا۔ اور اس کی 2 مثالیں ہم نے پڑھی تھی، ایک جیسے ناریل کا پانی، تربوز کا پانی، جن کے ساتھ لفظ پانی استعمال بھی ہوتا ہے، اور ایک وہ جو بغیر نسبت کے استعمال ہوتا ہے جیسے شربت، سرکہ، رس وغیرہ۔ تو بہرحال جو پہلی قسم تھی مطلق پانی، یعنی جس کو عرف عام میں صرف پانی کہا جاتا ہے، اس کی آگے 5 اقسام ہم شروع کریں گے۔ نمبر 1، طاہر، مطہر، غیر مکروہ۔ طاہر کا مطلب ہوتا ہے جو خود پاک ہو، مطہر کا مطلب ہوتا ہے جو آگے پاک کرنے والا ہو، اور غیر مکروہ یعنی مکروہ بھی نہ ہو۔ تو یعنی جو پانی خود پاک بھی ہے اور اس سے پاکی حاصل بھی کی جا سکتی ہے اور کسی قسم کی اس میں کراہت بھی نہیں ہے۔ یہ پہلی قسم ہوگی، طاہر جو خود پاک ہو، طاہر جو آگے پاک کرنے والا ہو، اور غیر مکروہ جس میں کسی قسم کی کراہت بھی نہ ہو۔ یعنی وہ مطلق پانی جو خود پاک ہو اور بلا کراہت پاک کرنے والا ہو، اس سے وضو اور غسل وغیرہ کراہت کے بغیر درست ہے۔ اور وہ یہ ہے بارش، دریا، ندی، نالا، سمندر، چشمے، کنویں وغیرہ کا پانی، پگھلی ہوئی برف، یہ اولوں کا پانی، اور اس طرح جو ہم عام پانی نلکوں میں استعمال کرتے ہیں، تو یہ ساری پانی کی اس قسم میں آتے ہیں جو خود بھی طاہر ہیں، خود بھی پاک شمار ہوتے ہیں، اور مطہر ہیں، ان کے ذریعے پاکی حاصل بھی کی جا سکتی ہے اور کسی قسم کی کراہت بھی نہیں ہے۔ تو عام طور پہ ہم وضو غسل بھی انہی پانی کے ذریعے کرتے ہیں، تو یہ پانی اس میں کسی قسم کی کراہت بھی نہیں ہے اور پاکی بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، طاہر، مطہر، مکروہ، یعنی خود پاک ہے، پاک کرنے والا بھی ہے، لیکن عام حالات میں اس کا استعمال مکروہ ہے۔ یعنی جی اس میں تھوڑی سی تفصیل آگے آ جائے گی۔ آج کل کے دریا سمندر کا پانی تو علی الاتفاق پاک ہی ہے۔ دریا میں چونکہ اشکال یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ دریا کا اپنا پانی تو نہیں ہوتا، صرف نالے کا پانی بہہ رہا ہوتا ہے، تو وہ اس کی تفصیل آگے انشاءاللہ آ جائے گی جاری پانی وغیرہ میں۔ تو ویسے مطلقاً دریا کا پانی ہے کہ باقاعدہ صحیح دریا جس طریقے سے بہتا ہے اس طرح بہہ رہا ہو تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو آج کل خاص صورت ہے اس کی آگے تھوڑی سی تفصیل آ جائے گی انشاءاللہ۔ اچھا، دوسری قسم ہے طاہر، مطہر، مکروہ، یعنی وہ مطلق پانی جو خود پاک ہو مگر پہلی قسم کے پانی کے ہوتے ہوئے اس سے وضو اور غسل کرنا مکروہ تنزیہی ہے، اور اگر وہ نہ ہو تو مکروہ نہیں۔ یہ وہ پانی ہے جو دھوپ سے گرم ہو گیا ہو، یا وہ قلیل پانی ہے جس میں آدمی کا تھوک یا ناک کی رینٹ مل گئی ہو۔ یعنی ویسے تو طاہر بھی ہے، خود بھی پاک ہے، اور مطہر بھی ہے، آگے پاک کرنے والا بھی ہے، لیکن دوسرے پانی کے موجود ہوتے ہوئے اس سے وضو کرنا مکروہ تنزیہی ہے، یعنی وضو ہو جائے گا لیکن پسندیدہ نہیں ہے۔ اور اگر دوسرا پانی موجود نہیں، صرف یہی پانی آپ کے پاس موجود ہے، تو پھر مکروہ بھی نہیں، کیونکہ اس صورت میں گویا کہ مجبوری ہے، کیونکہ اور کوئی پانی دستیاب نہیں ہے۔ تو جو دھوپ میں خود بخود پانی گرم ہو گیا ہو، جو دھوپ سے گرم ہو گیا ہو، حدیث پاک میں چونکہ اس سے منع کیا گیا ہے کہ دھوپ میں جو پانی گرم ہوا اس کے استعمال سے منع کیا گیا ہے، اس لیے اگر اس کا استعمال کیا تو اس سے وضو کیا، اس سے غسل کیا، تو یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ اور اس سے بظاہر مراد وہ ہے کہ جو کھلی چھت میں، ایک تو ہے نا جیسے ٹینکی گرم ہو جاتی ہے پانی، وہ تو پھر ہر جگہ ہی ایسے ہے، تو جو کھلا پانی جو دھوپ کی وجہ سے، جیسے برتن کھلا رکھ دیا اس میں پانی گرم ہو گیا دھوپ کی وجہ سے، اس طرح کا کوئی پانی ہو تو وہ مراد ہے، ورنہ تو ہر پانی دھوپ سے گرم ہو ہی جاتا ہے جب گرمی زیادہ ہوتی ہے، دھوپ پڑتی ہے، تو مراد جو کھلے برتن میں جس کو دھوپ کے ذریعے گرم کیا گیا تو وہ پانی، اس کا استعمال مکروہ تنزیہی ہے۔ اسی طرح وہ قلیل پانی ہے جس میں آدمی کا تھوک مل گیا، اب آدمی کا تھوک پاک ہے، وہ پانی بھی پاک ہی رہے گا۔ آدمی کی ناک کی رینٹ مل گئی، وہ بھی پاک تو ہے، پانی بھی پاک ہی رہے گا، لیکن ایک تھوڑی سی اس میں کراہت آ جاتی ہے کہ چلو اس پانی کو بھی استعمال نہ کیا جائے،
इन चीज़ों के अंदर, जबकि दूसरा पानी मौजूद हो। हाँ, दूसरा पानी मौजूद ही नहीं है तो फिर वही बात है कि मजबूरी की सूरत में फिर कराहत भी नहीं रहेगी। नंबर 3, ताहिर गैर मुताहिर, यानी जो खुद तो पाक है लेकिन आगे पाक करने वाला नहीं है, उससे पाकी हासिल नहीं होगी। अलबत्ता अगर वह जिस्म पर लग जाए, कपड़ों पर लग जाए तो नापाक भी नहीं होंगे कपड़े, जिस्म भी नापाक नहीं होगा, लेकिन इनके जरिए वजू गुस्ल करना, पाकी हासिल करना, ये ठीक नहीं है। ये वो मुतलक पानी है जो खुद पाक है मगर इससे वजू या गुस्ल जायज़ नहीं, और ये मुस्तअमल पानी होता है। जो इस पानी को कहते हैं जिससे हदस असगर या हदस अकबर को दूर किया गया हो, यह सवाब की नीयत से बदन पर इस्तेमाल किया गया हो, यानी उससे वजू पर वजू किया गया हो। तो माए मुस्तामल अरबी में इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, माए मुस्तामल। उर्दू में कह सकते हैं आप इसको मुस्तामल पानी। मुस्तामल पानी क्या होता है? मसलन एक बंदा वजू कर रहा है। अब हमने पीछे पढ़ा था कि जब इंसान पर वजू फर्ज होता है या गुस्ल फर्ज होता है, जिस्म पर ज़ाहिरी तौर पे तो कोई नजासत नहीं आती, हुक्मन नजासत आती है। ठीक है, अब ज़ाहिरी तौर पर इसके आज़ा में से किसी उस पर कोई नजासत नहीं है, सिर्फ हुक्मन नजासत ये कि वजू टूटा हुआ है तो शरीयत का हुक्म है कि जब तक आप वजू नहीं करेंगे तो नमाज नहीं पढ़ सकते। या अगर गुस्ल टूट गया और जिस्म पर ज़ाहिरी नजासत भी आपने धो ली हुई है, ये है ही नहीं। ठीक है, तो अब ज़ाहिरी तौर पर तो कोई नजासत नहीं है जिस्म पर, फिर भी शरीयत का हुक्म ये है कि जब तक आप गुस्ल नहीं करेंगे तो आगे इबादत के काम आप नहीं कर सकते। तो ये बातनी या हुक्मी नजासत कहलाती है, जिसकी बताया था दो किस्में, हदस असगर, हदस अकबर। हदस असगर जिसमें वजू फर्ज होता है, हदस अकबर जिसमें गुस्ल फर्ज होता है। बहरहाल वजू किया या गुस्ल किया, अब वो पानी जो जिस्म से लग के नीचे गिरा, वो पानी जो जिस्म से लग के नीचे गिरा, उसमें ज़ाहिरन कोई नजासत शामिल हुई? ज़ाहिरन तो कोई नजासत शामिल नहीं हुई, यानी अगर नीचे जगह भी पाक है, जगह भी कोई नापाक नहीं है और जिस्म पर भी कोई ज़ाहिरी नजासत नहीं है, सिर्फ गुस्ल फर्ज हुआ हुआ था, ये वजू फर्ज हुआ हुआ था, तो वजू किया, गुस्ल किया, तो ज़ाहिरी तौर पर उसमें कोई नजासत शामिल नहीं हुई, इसलिए नजस तो नहीं है वो, नजस तो नहीं है। लेकिन इस पानी के जरिए एक दफ़ा चूंकि पाकी हासिल कर ली गई है, एक दफ़ा इसके जरिए पानी पाकी हासिल कर ली गई, इसके जरिए आप दोबारा पाकी नहीं हासिल कर सकते। मसलन एक बंदा बड़े टब में बैठकर फर्ज गुस्ल करे, बड़े टब में बैठकर फर्ज गुस्ल करे और जिस्म पे ज़ाहिरी तौर पे कोई नजासत ना हो, तो अब वो जो गुस्ल का पानी टब में जमा होगा वो माए मुस्तामल है, उससे आगे पाकी हासिल नहीं की जा सकती, अगरचे वो पाकी किसी के जिस्म या कपड़ों पर लग जाए तो नापाक शुमार भी नहीं होगा। लेकिन जब एक दफ़ा उससे पाकी हासिल कर ली गई तो अब ये मुताहिर यानी पाक करने वाला नहीं रहा, अगरचे खुद पाक है। खुद इसलिए पाक है कि इसमें भी ज़ाहिरी कोई नजासत शामिल हुई नहीं है। अलबत्ता जिस पानी में ज़ाहिरी नजासत शामिल हो गई, मसलन एहतलाम हुआ हुआ था, नजासत जिस्म पे लगी हुई थी और फिर गुस्ल कर रहे हैं, अब वो नजासत भी साथ ही शामिल हो गई इस पानी में, वो पानी जमा हो गया और गुस्ल भी वाला पानी भी। अब चूंकि इसमें ज़ाहिरी नजासत भी साथ शामिल हो गई तो उसका ये हुक्म नहीं है, ये हुक्म सिर्फ उस पानी का है जिसमें ज़ाहिरी नजासत कोई शामिल नहीं हुई, सिर्फ उसके जरिए वजू या गुस्ल किया गया। तो इसको कहते हैं ताहिर गैर मुताहिर, यानी खुद तो पाक है लेकिन आगे पाक करने वाला नहीं है। जी, वो धोने के मसले भी आगे आ जाएंगे, लेकिन उससे पाक की हासिल नहीं कर सकते आप। हाँ जी, दोबारा उससे गुस्ल नहीं कर सकते। नंबर 4, अच्छा इसी तरह आखिरी बात जो है ना सवाब की नीयत से, एक तो यह है कि बाकायदा हदस अकबर या हदस असगर को दूर करने के लिए यह सवाब की नीयत से, मसलन जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि वजू हो पहले से तो अगली नमाज के लिए दोबारा वजू करना मुस्तहब है, तो किसी ने इस मुस्तहब पर अमल करने के लिए वजू किया, अब इसकी हदस असगर भी इसको फिलहाल लायक नहीं है, यानी जो वजू कर रहा है वजू फर्ज भी नहीं है इस पर, लेकिन एक दफ़ा सवाब हासिल करने के लिए उसने जब इस्तेमाल कर लिया तो इसका भी यही हुक्म होगा कि ये गैर मुताहिर हो जाएगा, खुद तो पाक रहेगा लेकिन आगे पाक करने वाला, क्योंकि एक दफ़ा इससे वजू कर लिया गया है, अगरचे वजू फर्ज नहीं था लेकिन सवाब की नीयत से जब इससे एक दफ़ा वजू कर लिया गया तो अब ये गैर मुताहिर हो गया, पाक रहेगा लेकिन आगे पाक कर नहीं सकता। नंबर 4, मशकूक, ये वो मुतलक पानी है जो खुद पाक है मगर इसका मुताहिर यानी पाक करने वाला या गैर मुताहिर यानी पाक ना करने वाला होना यकीनी नहीं, यकीनी नहीं। जैसे वो पानी जिसमें से गधे या खच्चर ने मुंह डालकर पानी पिया हो, तो इसमें यूं कह लें कि आप इख्तलाफ है, या यूं आप कह लें कि जो इसके बारे में दलाइल मिलते हैं वो दोनों तरह के हैं। बाज़ों से पता चलता है कि यह पाक है, जिस बाज़ों से पता चलता है कि इसका झूठा नापाक है।
ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے پھر اس کو مشکوک شمار کرتے ہیں کہ نہ اس کا پاک ہونا یقینی ہے نہ اس کا ناپاک ہونا یقینی ہے. تو جو چیز جس کی کوئی بھی چیز یقینی نہ ہو، کوئی بھی کہہ لو کہ ایک طرف یقینی نہ ہو، اس کو کیا لفظ استعمال کر دیتے ہیں؟ مشکوک، کہ اس میں شک ہے، یقین نہیں ہمیں حاصل، تو یہ پانی مشکوک کہلاتا ہے. نمبر 5 نجس. یہ وہ مطلق پانی ہے جو خود ناپاک ہے، اس سے وضو غسل جائز نہیں، اور ناپاک چیزیں اس سے پاک نہیں ہوتی. تو نجس وہ جس میں نجاست شامل ہو گئی، یوں کہہ لے کہ وہ پانی جس میں نجاست شامل ہو گئی. جیسے میں نے ابھی مثال بیان کی کہ اگر نہاتے ہوئے اس میں سال کے طور پہ کوئی ناپاک احتلام ہوا تھا، ناپاکی بھی شامل ہو گئی. یہ ویسے کوئی پانی ہے اس میں پیشاب تھوڑا سا گر گیا، یہ اور کوئی ناپاک پانی ہے، تو وہ تو کہلائے گا ہی نجس. نجس سے تو نہ آپ وضو کر سکتے ہیں، نہ غسل کر سکتے ہیں، نہ ہی کپڑے اور بدن پاک کر سکتے ہیں. تو نہ تو اس سے آگے نجاست دور ہو سکتی ہے، اور نہ ہی اس سے غسل اور وضو کیا جا سکتا ہے. تو یہ مطلق پانی کی 5 قسموں کا بیان ہو گیا. اب آگے ان کی تھوڑی سی تفصیل شروع ہوگی اور مسائل شروع ہوں گے. تو سب سے پہلی کون سی قسم تھی؟ طاہر، مطہر، غیر مکروہ. یعنی جو خود بھی پاک ہے، آگے پاک کرنے والا بھی ہے، اور اس کا استعمال مکروہ بھی نہیں ہے. اس کا استعمال مکروہ بھی نہیں، کسی قسم کی کراہت بھی نہیں. اس کی 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 جاری پانی، نمبر 2 ٹھہرا ہوا پانی، اور نمبر 3 کنویں کا پانی. یہ قسمیں اصل میں حکم کے اعتبار سے اس لیے قسمیں کر دیتے ہیں کہ چونکہ آگے احکامات میں تھوڑا سا فرق ہے تینوں قسموں کے، اس لیے حکم کے اعتبار سے ان کی 3 قسمیں کر دی. ایک ٹھہرا ہوا پانی، ایک جاری پانی، اور تیسرا کنویں کا پانی. تو تینوں کے حکم میں چونکہ آگے مزید تفصیل ہے، حکم مختلف ہیں، تو حکم کے اعتبار سے یہ 3 قسمیں کر دی. تو ان 3 قسموں میں سے سب سے پہلے جاری پانی کو بیان کیا. اچھا، پانی جاری کب شمار ہوگا؟ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بہت تیز بہ رہا ہوتا ہے، جیسے آپ نے پہاڑی علاقوں میں دریا دیکھے ہوں تو بہت تیز بہتے ہیں. اور بعض دفعہ پانی بہتا ہوا شمار، یعنی عرف میں تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ بہتا ہوا ہے، لیکن اس کی رفتار بہت ہی نہ ہونے کے برابر ہے. ٹھیک ہے، تو عرف میں شاید اس کو چاہے جاری آپ پہلے کہہ دیں، لیکن شریعت میں جاری پانی کسے کہیں گے؟ یعنی ہم جو جاری پانی والے احکامات کسی پانی پہ لگانا چاہتے ہیں اور ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ پانی جاری ہے یا نہیں، اس میں شریعت کا کیا اصول ہے؟ اس لیے سب سے پہلے وہ بتا رہے ہیں، یہ چلتے اور بہتے ہوئے پانی کو کہتے ہیں جو تنکے کو بہا کر لے جائے. یعنی بہت تیز رفتار مقصود نہیں ہے، اگر ہو تو وہ بھی جاری پانی کہلائے گا، لیکن اگر اتنی بھی رفتار ہے کہ پانی کی کہ آپ نے اس کے اوپر کوئی تنکا ڈالا اور وہ تنکا بہ کر چلا گیا، تو اس پانی کو ہم جاری ہی شمار کریں گے. اس پانی کو ہم جاری ہی شمار کریں گے جو تنکے کو بہا کر لے جائے. تو بڑی بڑی چیزوں کو بہا کر لے جانا مقصود نہیں ہے، جو تنکے کو بھی بہا کر لے جائے شرن وہ جاری پانی ہی ہے، اس پر جاری پانی کے احکامات لاگو ہوں گے. اچھا جی، یہ تعریف ہو گئی. آگے حکم بیان کر رہے ہیں. اگر اس میں کوئی نجاست گر جائے تو جب تک اس نجاست کا اثر پانی میں ظاہر نہ ہو، یعنی اس کے مزے یا رنگ یا بو میں فرق نہ آئے، اس وقت تک وہ پانی نجس نہیں ہوگا. اور اگر ان میں سے ایک صفت بھی بدل گئی تو پانی نجس ہو گیا. جاری پانی مستعمل نہیں ہوتا. تو یہ چند احکامات اس کے بیان کیے کہ اگر جاری پانی کے اندر کوئی نجاست گر گئی ہے، مثلا ایک جگہ آپ نہر کے کنارے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور نہر کے اسی جگہ پر کوئی نجاست گر گئی، تو آپ اسی جگہ سے آپ وضو یا غسل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ تو بالکل کر سکتے ہیں. جاری پانی میں جب تک کہ نجاست کا اثر ظاہر نہ ہو، جاری پانی میں جب تک نجاست کا اثر ظاہر نہ ہو وہ پاک ہی شمار ہوتا ہے، کیونکہ فوراً وہ نجاست کو بہا کے لے جائے گا. ٹھیک ہے، نجاست کو بہا کے لے جائے گا، وہ پاک ہی شمار ہوگا. البتہ اگر نجاست کسی ایسی جگہ ایسے طریقے سے شامل ہوئی، مثلا ایک نہر میں ہی آ کر نالے کا پانی کسی جگہ مل گیا، اور نالے کا پانی جب نہر کے پانی کے ساتھ ملا تو نالے کے پانی کا اثر جو ناپاک پانی تھا اس کا اثر نہر میں ظاہر ہو گیا کہ اب نہر کا رنگ بھی بدل گیا، سارا رنگ، بو یا ذائقہ. یہ پانی کے 3 اوصاف بنیادی کہلاتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک وصف بھی بدل گیا اس نجاست کے شامل ہونے کی وجہ سے، تو اب وہ ناپاک شمار ہوگا. اب اس سے وضو یا غسل نہیں کر سکتے. یہ اسی طرح کپڑے دھونے تو اس سے کپڑے نہیں دھو سکتے. یہ میں نے جیسے شروع میں عرض کیا تھا نا کہ دریا کے پانی میں بھی، تو مثلا اگر کسی جگہ دریا بالکل کم ہو گیا، نہ ہونے کے برابر پانی ہے، نالے کا پانی آ کر مل گیا اور اب وہ نالے کا پانی ہی نظر آ رہا ہے،
یا دریا کا پانی ساتھ تھوڑا سا ملا بھی ہے تو نالے کا پانی غالب ہے. اب جو آگے پانی بہ رہا ہے اس کا رنگ، بو یا ذائقہ عام پانی والا نہیں ہے، بدل گیا ہے، تو وہ ناپاک شمار ہوگا. لیکن مثلا ایک بڑا دریا ہے، جیسے ہم اپنے عرف میں کہہ لیں کہ دریا سندھ ہے، اس میں آ کر کوئی تھوڑا سا کوئی نجس پانی مل بھی رہا ہے، اور تھوڑا سا آگے جا کر ہم کسی جگہ سے وضو یا غسل کی ضرورت پڑی، وہاں اس کا کوئی اثر نہیں ہے، تھوڑا سا ملا اور اس کا کوئی اثر باقی نہیں رہا، تو اب وہ جاری پانی پاک ہی شمار ہوگا. تو شریعت میں جاری پانی کو پاک ہی شمار کیا گیا ہے، الا یہ کہ ناپاکی ایسے طریقے سے شامل ہو کہ اس کے اوصاف میں سے کوئی ایک وصف بدل جائے، اس کا یعنی نجاست کا اثر ظاہر ہو جائے. اگر اثر ظاہر ہو گیا تو وہ ناپاک شمار ہوگا، اثر ظاہر نہ ہوا تو پھر وہ پاک شمار ہوگا. جیسے ہماری نہریں ہیں، ہمارے دریا ہیں بڑے بڑے، اور پہاڑی علاقوں میں ندی نالے بہ رہے ہوتے ہیں، چشمے بہ رہے ہوتے ہیں، تو یہ سارے پانیوں کا یہی حکم ہے کہ اگر اس میں کوئی تھوڑی سی نجاست مل بھی گئی تو وہ پاک کے شمار ہوں گے، الا کہ اس نجاست کا اثر ظاہر ہو جائے. دوسری بات یہ ہے کہ جاری پانی مستعمل نہیں ہوتا. عام پانی مستعمل کا تو ہم نے پیچھے پڑھ لیا نا، کہ ایک جگہ سے وضو کیا تو مطلب کہ ایک پانی سے وضو کیا تو وہ پانی مستعمل ہو گیا، اب وہ طاہر تو ہے، مطہر نہیں رہا، اس سے دوبارہ پاکی حاصل نہیں کی جا سکتی. لیکن جو جاری پانی ہے وہ مستعمل نہیں ہوتا. مثلا نہر میں آپ نے ایک جگہ وضو کر لیا، ٹھیک ہے، آگے جا کے تھوڑا سا آگے جا کے دوسرا بندہ بیٹھا ہوا ہے، تو اب یہ پیچھے سے جو وضو کر رہا ہے اس کا پانی بھی وہیں گر رہا ہے، اسی نہر میں شامل ہو رہا ہے، دوسرا پانی بندہ وضو کر سکتا ہے نہیں کر سکتا؟ تو تھوڑا سا اگر آگے جا کر کر رہے تو کوئی حرج نہیں، جب وہ مل گیا مکس ہو گیا بس وہ اس کا اثر ختم ہو گیا. جب وہ پانی جو مستعمل تھا بھی ابتدان، جب وہ جاری پانی میں شامل ہو کر مکس ہو گیا نا، تو اب حکم ختم ہو گیا، اب وہ باقی نہر جو وہ ساری پاک ہی پاک ہے، مطہر ہی مطہر ہے، اور ٹھیک ہے وہ پاکی کے لیے استعمال ہو سکتی ہے، دوسرا بندہ بھی اس سے وضو کر سکتا ہے. اس لیے ٹھیک ہے، چونکہ مستعمل نہیں ہوتا اس لیے آگے اس کا حکم بیان ہو رہا ہے. اگر بہت سے لوگ نہر کے کنارے پر صف باندھ کر بیٹھے اور وضو کرے تو ان کا وضو جائز ہے، کیونکہ ایک بندے کا پانی جو گر کر شامل ہو بھی رہا ہے وہ بھی مستعمل، ابتدان تو مستعمل تھا لیکن جیسے گر کر نہر کے پانی میں شامل ہو گیا اب مستعمل نہیں رہا، کیونکہ جاری پانی ہے نا. تو اب دوسرا بندہ اگر تھوڑا آگے بیٹھ کر وضو کر بھی رہا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس طرح لائن میں چاہے 100 آدمی بیٹھے ہوں تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا. نمبر 2، کسی کے پاس ایک برتن میں کچھ پانی ہو اور وہ اس کو ٹین کی ایک طرف سے کچھ اٹھی ہوئی چادر پر بہائے اور بہتے ہوئے پانی میں وضو کرے کہ اعضاء سے گرنے والا مستعمل پانی اس میں گرے، اور یہ سب پانی پھر دوسری طرف سے ایک برتن میں جمع ہو جائے، تو اس جمع کیے ہوئے پانی سے دوبارہ وضو کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ جاری پانی تھا. مثلا آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک ٹیڑھی سی کو ٹین کی چھت بنائی ہوئی ہے، اس کے درمیان میں بندہ بیٹھا ہوا ہے، پیچھے سے پانی بہایا، وہ بہتا ہوا پانی آ رہا ہے، ایک بندے نے اس میں سے درمیان میں سے وضو کرنا شروع کیا، اور وضو کا پانی بھی وہ وہیں گر رہا ہے جہاں پر وضو کر رہا ہے، وہ پھر آگے جا کے بہنا شروع ہو گیا، پیچھے سے بہتا ہوا پانی ہو گیا اس کے ساتھ شامل ہو کر وہ بھی بہنا شروع ہو گیا. تو جب وہ ایک دفعہ جاری ہو گیا نا تو وہ جو مائع مستعمل کا حکم تھا وہ اس سے ختم ہو گیا. اب وہ جاری پانی آگے جا کے کسی ایک تالاب میں ایک برتن میں جمع ہو بھی جائے تب بھی ہم اس کو یہی کہیں گے یہ مطہر ہے، یہ پاک ہے، کیونکہ جب ایک دفعہ مائع مستعمل جاری پانی کے ساتھ شامل ہو جائے، خود جاری ہو جائے، تو اب اس سے جو مستعمل ہونے کا حکم ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اب وہ مائع مستعمل نہیں رہا. اس لیے اگر وہ آگے جا کر کسی برتن میں، کسی گڑھے میں، کسی تالاب میں جمع بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، دوسرا بندہ بھی جا کے اس سے وضو کر سکتا ہے. تو یہ 2 حکم بیان ہو گئے کہ ایک جاری پانی میں، ایک تو یہ کہ یہ مستعمل نہیں ہوتا، دوسرا یہ کہ نجاست کے شامل ہونے سے ہی نجس نہیں ہوتا جب تک کہ اس نجاست کا اثر ظاہر نہ ہو. تو یہاں تک آج پڑھ لیتے ہیں، اس سے متعلق کوئی بات، بلکہ یہ ایک مسئلہ رہ گیا اس کو ساتھ شامل کر لیں پھر بات ختم ہو جائے گا. مسئلہ، اگر پانی آہستہ آہستہ بہتا ہو تو بہت جلدی وضو نہ کرے تاکہ جو دھون گرتا ہو وہ ہاتھ میں نہ آئے. یہ بہتر ہے کہ مثلا نہر ہی ہے لیکن وہ نہر بہت ہی آہستہ بہ رہی ہے، تنکے کو بہا کے لے جانے کی وجہ سے اس پر ہم جاری پانی کا حکم تو لگا رہے ہیں لیکن بہت ہی آہستہ بہ رہی ہے، تو اس صورت میں پھر یہ ہے کہ فوراً تیزی سے وضو نہ کرے، تاکہ ایک دفعہ جو پانی آپ کے اعضاء سے گرا ہے وہ ایک دفعہ جاری ہو جائے، شامل ہو جائے، آگے چلا جائے. جب آگے چلا گیا پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے جب شامل ہو کر بہ گیا، لیکن ایک یہ کہ فوراً تیزی سے کریں گے تو ابھی گرا اور ساتھ ہی وہی پانی دوبارہ اٹھا لیا تو پھر یہ ٹھیک نہیں ہوگا. تو اس لیے پھر اس میں ہے کہ اگر بہت ہی آہستہ بہ رہا ہو تو پھر آہستہ آہستہ وضو کرے تاکہ آپ کے اعضاء سے پانی جو گر کر لگ کر نیچے پانی کے اندر شامل ہو رہا ہے وہ ایک دفعہ بہ جائے. یہاں تک کوئی سوال ہو کہ ساتھی کے ذہن میں تو کوئی پوچھ لیں.